سر سید احمد خان نے، سر سید احمد خان ان کو شاید لقب دیا گیا تھا، ویسے تو تقوی سید تھے وہ، جی رضوی اور تقوی سید تھے. انہوں نے اس خطے کے اندر جو انگریزی زبان کو رائج کیا وہ اس خطے کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا. ایک دروازہ کھولا انہوں نے مغرب کی طرف، ایک دروازہ کھولا انہوں نے مثلاً انگریزی زبان سمجھنے اور سمجھانے والوں کی طرف. اور وہ دروازہ ہی نہیں بلکہ وہاں سے جو وہاں کی تعلیم ہے، وہاں کے جو کارنامے ہیں، صنعتیں ہیں، وہاں کے جو علمی عنوانات ہیں، ان کے لیے ایک دروازہ انہوں نے کھولا. اور اس وقت میں ان کے لیے مشکلات کا بھی سامنا انہیں کرنا پڑا. البتہ بڑے باذوق شمار کیے گئے ہیں. اہل ادب اور اہل تاریخ اس کو زیادہ بہتر محسوس کریں گے. کئی واقعات ان کے مثالی واقعات ہیں، میں بہت زیادہ ان پہ نہیں رکوں. کسی نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ سقیفے میں ہوتے تو علی کو ووٹ ڈالتے یا کسی اور کو آپ رائے دیتے؟ تو اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگے ہم خود امیدوار ہوتے. جی بہت کھلے دماغ کے تھے، بہت ساری چیزیں ان کے اوپر روشن تھیں. البتہ ہماری مظلومیت یہ ہے کہ بہت سوں پہ بہت سی چیزیں واضح اور روشن ہوتی ہیں، مگر ہمارے قافلے میں ملنے کے لیے جرأت ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو انہوں نے ایک باب روشن کیا، ایک دروازہ کھولا، اور جس کے ذریعے سے اس خطے کے اندر اس خطے کے جو علوم تھے، جو وہاں کی کارنامے تھے، صنعتیں تھیں، وہ یہاں منتقل ہوئیں. لیکن عزیزان گرامی، وہاں جانے والوں میں ایک نام علامہ اقبال کا بھی ہے. علامہ اقبال وہاں سے لوٹنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت مشہور ان کے دو مصرے ہیں. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اب وہاں سے لوٹنے، اب یہ طے کرنا ہے کہ جس زبان، وہ بہت بڑا کارنامہ تھا، میں اس کی ویسے بھی اہل بیت کا چاہنے والا کسی زبان کی مخالفت نہیں کر سکتا. اہل بیت سے متعلق علوم کا متلاشی واقعی طالب علم کسی زبان کی مخالفت نہیں کر سکتا. اور اس وجہ سے بھی نہیں، مولائی تو اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتا کہ میرے مولا امام حسن فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے مغرب تک کوئی ایک مکان ہو اور اس مکان میں ہزاروں دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہوں اور ہر دروازے سے نئی زبان بولنے والا آتا جاتا ہو، تو میں حسن اور میرا بھائی حسین ساری زبانوں کو جانتے ہیں. لہذا کسی بھی خاص طور پر اہل بیت سے وابستہ، اس دروازے سے وابستہ افراد کو کسی طور بھی کسی زبان کی مخالفت نہیں کرنی. زبان کی مخالفت کرنا ویسے بھی معقول نہیں ہے، ایک علمی باب کو بند کر دینے سے کے مترادف ہے. لیکن تھوڑا سا مقایسہ کر لیجئے کہ ہمارے نزدیک جتنی اہمیت انگریزی کو ہے، کیوں کہ بھئی وہاں کے علوم، وہاں کے کارنامے، وہاں کی کتابیں اس خطے سے یہاں منتقل ہوں، وہاں کی جو دانش ہے، وہاں کا جو انداز ہے. لیکن جن کے پاس قرآن ہو، جن کے پاس نہج البلاغہ ہو، جن کے پاس صحیفہ سجادیہ کی 54 دعائیں ہوں جو مکمل ضابطہ حیات ہے، جن کے پاس ذخیرہ علمی اس درجے پر ہو، کیا سبب ہے کہ ہماری توجہ عربی پر نہیں ہے؟ ہمیں ایک فورم پر بلایا گیا، بادل ناخواستہ وہاں گئے، رائے لے رہے تھے کہ کیسے بہتر نظام حکومت چلایا جائے. تو مختلف آراء تھیں، مفتی تقی عثمانی صاحب بھی تھے، مفتی منیب الرحمان صاحب بھی تھے. تو بہت ساری باتوں میں ایک بات میں نے گزارش کی تھی، چھوٹا سا آدمی ہوں، طالب علم ہوں، میں نے گزارش کی تھی کہ پاکستان کا نظام تعلیم، نصاب تعلیم اردو میں ہونا چاہیے. چین، جاپان، ایران، سعودی عرب، یہ مغربی ممالک، یہ اپنی اپنی علاقائی زبان میں اپنے طالب علموں کو پڑھا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں صنعت کی دنیا میں، علمی دنیا میں، یہ کسی سے کم کیا شاید اس وقت سربراہی کر رہے ہیں.
ان تمام ترقی یافتہ ممالک میں ان کے علاقائی زبان میں تعلیم دی جاتی ہے. انگریزی بولنے کا مطلب ہے نا وہ 3 مہینے میں سیکھ لے گا طالب علم. بھائی انگریزی بولنا آنا چاہیے. ایک ڈاکٹر ہے اسے انگریزی نہیں بولنا آتی جی, ایک انجینئر ہے اسے انگریزی نہیں بولنا آتی, وہ اپنے ما فی الضمیر کو کسی سیمینار میں کسی اجتماع میں بیان کرنا چاہتا ہے, اسے زبان آنا چاہیے. 3 مہینے 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے, وہ انگریزی زبان سیکھ لے گا. لیکن ہمارا طالب علم بات کو سمجھنے کے لیے فاصلوں کا شکار ہوتا ہے, رکاوٹوں کا سامنا کرتا ہے. وہ پہلے انگریزی زبان میں کتاب کو پڑھے, لیکچر کو سنے, پھر اپنے ذہن کے اندر اس کو ترجمہ کرے, پھر سمجھے. ہم ابھی پتہ نہیں کس یعنی بعض اوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ کس انداز سے مملکتوں کو ترقی دی جاتی ہے. بڑے فخر سے بعض افراد وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں مگر ان کا لہجہ فخر محسوس کرتے ہیں, معاف کیجیے گا, توتلا کے بولنا, ٹیڑھا منہ کر کے بولنا, بڑی فخر کی بات ہے کہ صاحب یہ انگریزی بول رہے ہیں. حتیٰ بعض افراد ہمارے دوست فارسی بول رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی لہجے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. نہیں عزیزان گرامی, زبانوں سے متاثر ہونا کوئی کارنامہ نہیں ہے. اور جن کے پاس عربی جیسی زبان ہو, جن کے پاس لسان قرآن ہو, جن کے پاس لسان پیغمبر ہو, انہیں چاہیے کہ اس پہ غور کریں. مگر شاید سبب ایک یہ بھی ہے کہ توجہ نہیں ہے. توجہ نہیں ہے. قرآن مجید میں 78,000 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اتفاق سے وہ میں 3 جلدیں ساتھ لے کر آیا ہوں ایک چیز دکھانے کے لیے آپ کو. قرآن مجید میں مجموعی طور پر 78,000 الفاظ استعمال ہوئے ہیں, جن میں اکثر الفاظ صیغہ بدل کر, کبھی فعل ماضی ہے, کبھی فعل مضارع ہو گیا, کبھی امر ہو گیا, کبھی حال ہو گیا, کبھی مصدر بیان ہو رہا ہے جی. لفظ وہی, مثلا قتل جو ہے وہ مصدر ہے, کبھی قاتل فعل امر استعمال ہوا ہے, کبھی یقتلو استعمال ہوا ہے, کبھی قاتلو استعمال ہوا ہے. مگر قاف, تا اور لام یہ اصلی ہے لفظ تو یہ ہے. اصلی لفظ جیسے قاف تا لام ہے, یا ذہبہ ہے, زال ہا با, یہ 78,000 حروف الفاظ استعمال ہوئے ہیں. بعض الفاظ, توجہ چاہوں گا, بعض الفاظ تکرار ہوئے ہیں 10 مرتبہ بھی. لہذا صرف اور صرف 766 الفاظ ہیں جنہیں یاد کرنا ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ 3-4 مہینے سے زیادہ کا کوئی کورس ہوگا. 766 الفاظ. ذرا جواد زیدی دکھائیے مجھے یہ کتابیں. یہ الحمدللہ کون کہتا ہے ہمارے یہاں عرب قرآن کے اوپر کام نہیں ہوا. ایک کام یہ ترجمہ و مفاہیم قرآن کریم, یہ 3 جلدوں میں کام ہوا ہے ہمارے یہاں. البتہ یہ میرے پاس ایک ہی نسخہ ہے, میں صرف دکھانے کے لیے لایا ہوں, میری کوئی دکان نہیں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. بے عنوان مثال, صرف 766 الفاظ, 766 الفاظ ہمیں یاد کرنے. ہمیں قرآن سمجھ میں آنے لگے گا, ہمیں ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. مگر توجہ چاہوں گا, اور ہماری توجہ ہوگی تو انشاءاللہ اس بات کی طرف ہم راغب بھی ہوں گے. عربی زبان محبوب کی زبان ہے, مولا علی کی زبان ہے, جناب زہرا کی زبان ہے, آئمہ کی زبان ہے. لہٰذا ہم سے زیادہ شاید ہی کسی کو پیار ہونا چاہیے. اسے سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ نے اسے پسند کیا ہے. عزیزان گرامی, یہ جو عربی میں قرآن نازل ہوا ہے, اس قرآن کی جاذبیت ہی یہ ہے کہ اس میں فصاحت و بلاغت کے تمام قوانین کو نہ صرف تلاش کیا جا سکتا ہے بلکہ مرتب کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات قانون پہلے بنایا جاتا ہے, مصادیق بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں. قرآن وہ کلام ہے جس سے قانون بنتا ہے. حتیٰ الفاظ کے جو اعراب ہیں وہ قرآن کو دیکھ کر قانون بنایا جائے گا. میں ایک جملہ کہوں, اگر قرآن نہ ہوتا تو عربی ختم ہو گئی ہوتی.
قرآن نے عربی کو زندگی عطا کی ہے۔ اب اسی جگہ لے لیجئے آپ، ایک فصاحت و بلاغت کے باب میں ایک بہترین عنوان ہے کہ جب غائب سے مخاطب کی طرف توجہ کرنا مطلوب ہو تو اسے علم بدی میں التفات کہتے ہیں۔ اب اسی آیہ کریمہ کو لے لیجئے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ غائب کی باتیں ہیں نا، ذکر کر رہے ہیں کسی کا، اس اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، غائب کی باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ غائب سے التفات ہوا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، توجہ فوراً مخاطب کی طرف ہو گئی۔ یہ غائب سے مخاطب کی طرف ایک دم کیسے آ گئے؟ اسے علم بدی میں التفات کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز ذہن پر غالب آ جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس سے دور کہاں ہوں، یہ تو میرے سامنے ہے۔ وہ جو عالمین کے لیے رب ہے، وہ جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، پھر فوراً کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔